اسلام کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ بندہ امانت میں خیانت کرے۔ کچھ امانتیں ہمارے پاس اللہ کی ہے اور کچھ امانتیں ہمارے پاس اللہ کے رسول کی ہیں، اور کچھ امانتیں ہمارے پاس اللہ کے بندوں کی ہیں۔ بندہ اگر بندے کی امانت میں خیانت کرے تو بھی جرم ہے، اگر امتی نبی کی امانت میں خیانت کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اگر بندہ اپنے رب کی امانت میں خیانت کرے تو یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 27 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امانت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ قرآن کریم کے اندر اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو یہ تقریباً 88 مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا، 88 مرتبہ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اور اس سے مومنین کو خطاب ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اللہ اس کے رسول سے دغا نہ کرو۔ کنز العرفان کے اندر اس کا ترجمہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ خیانت اور دغا ایک ہی ہے۔ فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ پہلے تو کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دغا نہ کرو، اور جان بوجھ کر اپنی بھی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اب اس کی تفسیر کے اندر اگر ہم جائیں تو تفسیر خازین کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر یہ موجود ہے کہ فرائض کو چھوڑ دینا یہ اللہ سے خیانت کرنا ہے۔ کیا ہے؟ فرائض کو چھوڑ دینا اللہ کے ساتھ دغا کرنا ہے۔ یہ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر اس کی تفسیر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نماز نہیں چھوڑ رہا بندہ خدا کے ساتھ دغا کر رہا ہے۔ وہ روزہ نہیں چھوڑ رہا، وہ خدا کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ فرمایا گیا فرائض کو چھوڑ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دغا اور خیانت ہے، اور سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ دغا اور خیانت ہے۔ تو ہم سب دغا باز ہیں کہ نہیں؟ ہم سب خائن ہیں کہ نہیں؟ ہم خیانت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انسان کو دغا دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہاں تو بندہ خدا سے دغا کر رہا ہے، ایک امتی اپنے نبی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دغا نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور جان بوجھ کر اپنی بھی امانت میں خیانت نہ کرو۔ فرائض کو ترک کر دینا یہ اللہ کے ساتھ دغا ہے، خیانت ہے، اور سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دینا یہ اپنے نبی کے ساتھ خیانت اور دغا ہے۔ دراصل یہ آیت کریمہ صحابی رسول حضرت ابو لبابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ کیا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ، اور 2 ہفتے ہو گئے ان کو گھیراؤ کر لیا، ان کا گھیرا کر لیا، ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی، تو محاصرہ کیے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے۔ اب وہ بنو قریظہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے کہ اب کیا کریں، اب یا تو لڑائی کریں گے یا تو پھر نبی جو کہیں وہ بات مان لی جائے، سب کے سب ایمان لے آئیں، یا پھر اس کا کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ تو جب وہ لوگ تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، ڈر گئے،
تو ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا، جو قبیلے کے سردار تھے بنو قریظہ کے، کعب بن اسد، انہوں نے کہا کہ اب 3 صورتیں ہمارے پاس بچی ہیں، 3 راستے ہمارے پاس بچے ہیں۔ ایک یہ کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو اور ایمان لے آؤ، یہ پہلا راستہ، تاکہ یہ محاصرہ ختم ہو جائے، کیونکہ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے، ان پر ایمان لے آؤ، جان اور مال اور ہماری اولاد یہ سب کچھ محفوظ ہو جائے گا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس بات کو جب قوم نے سنا تو ساری قوم، پورا قبیلہ بنو قریظہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ایمان لائیں، یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، انکار کر دیا۔ تو کعب نے دوسری صورت پیش کی اور کہا کہ تم اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلوار کھینچ کر کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مقابلے میں نکل پڑیں، تاکہ اگر ہم اس مقابلے میں مار بھی دیے جائیں تو ہمارے ساتھ اہل خانہ اور اولاد کا کوئی غم نہیں ہوگا، بیوی بچوں کا کوئی غم نہیں ہوگا، پہلے ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار ڈالیں، اپنی بیوی کو مار ڈالیں، اور پھر لڑنے کے لیے نکل جائیں اللہ کے نبی کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ، پھر ہم مر بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا، پھر کیسی زندگی؟ کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کریں، کیا کریں؟ کمپرومائز ہو جائے، صلح کر لیں، ہم کچھ جزیہ دے دیں گے، ٹیکس دے دیں گے، اور اللہ کے نبی کچھ پیسہ وغیرہ لے کر ہمیں چھوڑ دیں اور کہہ دے کہ ہمیں ان کی ماتحتی کے اندر یہاں پر رہنے کا موقع ملے گا، وہ جیسا کہیں گے ویسا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ صلح کی درخواست کریں، شاید اس میں کوئی بہتری نکل جائے، کوئی راستہ نکل پڑے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ فرمائی کہ اپنے حق میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو منظور کرے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے صحابی حضرت سعد بن معاذ، اس کو ہم فیصلے کے لیے چن لیتے ہیں، ہم دو کے بیچ میں حضرت سعد جو فیصلہ کرے منظور ہے، حضرت سعد جو فیصلہ کرے منظور ہے۔ تو کہا میں حضرت سعد کو بیچ میں رکھ دیتا ہوں، وہ جو فیصلہ کرے منظور کر لیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجئے، کیونکہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تعلقات تھے، اور حضرت ابو لبابہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے عیال سب بنو قریظہ کے پاس تھے۔ حضرت ابو لبابہ جو صحابی تھے، لیکن ان کی اولاد، ان کا مال، ان کا جو کچھ بھی تھا وہ بنو قریظہ کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس تھا، اور ان کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ کہا ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، اور وہ ہم سے مشورہ کریں گے، ہم ان سے بات کریں گے، صلح کی کچھ باتیں رکھیں گے، وہ جس پر متفق ہو جائیں گے ہم اس پر آگے بات بڑھا دیں گے اور وہ فیصلہ ہمارا منظور ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو لبابہ کو ان لوگوں نے طلب کیا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا، ٹھیک ہے میں ابو لبابہ کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میرے صحابی ہیں، ان سے آپ بات کر لو، کیا کرنا ہے آگے، یا تو لڑائی کرو یا پھر صلح کے لیے جو شرائط متعین کی جائے ان شرائط پر صلح کر دیں گے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ بنو قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی، یہودیوں نے پوچھا کہ کیا ہم حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں، یعنی سعد جو کہے وہ مان لیں، جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے وہ قبول کر لیں۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کاٹنے والی بات ہے، یعنی حضرت ابو لبابہ کی اولاد، ان کے بچے مطلب کہ اور ان کا جو مال تھا وہ سب بنو قریظہ کے پاس تھا، اور ان کے پرانے تعلقات تھے اس کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے گلے پر یوں ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر ان کی بات مانو گے تو گردنیں کٹ جائے گی، یہ تو گلے کاٹنے والی بات ہوئی۔ نبی پاک نے جن صحابی کے حوالے سے آپ سے کہا ہے کہ ان کی بات مان لی جائے تو کبھی ان کی بات ماننا نہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک صحابی نے یہودیوں کا ساتھ دیا اور ان کو بچانے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابو لبابہ کہتے کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت ہو گئی ہے، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ نبی نے مجھ پر بھروسہ کر کے ان کے پاس بھیجا اور میں نے انہی کا ساتھ دیا اور ان سے ہی کہا کہ یہ تو گلے کٹوانے والی بات ہے۔
کہا یہ تو میں نے اللہ اس کے رسول کی خیانت کر دی، مجھے اللہ اس کے رسول نے امین بنا کر بھیجا تھا، تو یہ تو میں نے بہت بڑا جرم کر دیا۔ یہ سوچ کر وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہیں آئے، لیکن سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ مسجد نبوی میں پہنچے اور مسجد شریف کے ایک ستون کے ساتھ، ایک پیلر کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا لیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے باندھ دو یہاں پر، پیلر کے ساتھ باندھ لیا ہاتھ پیر وغیرہ، اور پیلر کے ساتھ بند گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ ہے سبحان اللہ یار، دیکھیں احساس، بات زبان سے نکلی اور فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ تو میں نے جرم کر دیا، یہ تو میں نے اللہ اس کے رسول کی خیانت کر دی۔ اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو گناہ کرتے ہمارے دل میں کوئی خیال ہی نہیں آتا، ہم جرم کرتے تو ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ ان سے خطا ہو گئی تو فوراً دل کے اندر خیال آیا اور قسم کھا لی، اپنے آپ کو پیلر کے ساتھ باندھ دیا، وہ بھی مسجد نبوی میں، اور کہا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا، یا تو پھر اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے، اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ وقتاً فوقتاً جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ کی بیوی آتی اور ان کو کھول دیتی، اور وہ نماز پڑھتے، جیسے نماز ختم ہو جاتی پھر ان کی بیوی ان کو پیلر کے ساتھ باندھ دیتی۔ یہ کسی نے نہیں باندھا، نہ اللہ کے نبی نے باندھا نہ صحابہ نے باندھا، وہ خود اپنے آپ کو پیلر کے ساتھ باندھ رہے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرے گا تو چھوٹوں گا، یا تو پھر میں بھوکا اور پیاسا یہیں پر مر جاؤں گا۔ اور جب پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوتی تو ان کی بیوی آ کر انہیں کھول دیتی، پھر ان کو باندھ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، اور کہتے کہ میں نے غلطی کر دی کہ میں نے ان سے یہ بات کہی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کی مغفرت کی دعا کر دیتا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ ابو لبابہ میرے پاس آتے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا اور اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا ہے تو میں نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ ہی توبہ قبول نہ فرمائے۔ اب میں کچھ نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں کھولنے والا۔ اللہ اکبر، 7 دن تک بندھے رہے۔ کتنے دن تک؟ نہ کھایا نہ پیا، اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ گر پڑتے تھے، رسیوں سے بندھے تھے پھر بھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 7 دن گزر گئے، کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انہیں توبہ کی قبولیت کی بشارت دی۔ صحابہ آئے، کہا ابو لبابہ اپنے آپ کو کھول دو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ کے نبی خود نہیں آئے، اللہ کے نبی خود نہیں آئے، آپ نے نہیں کھولا، حالانکہ توبہ کی قبولیت کا پیغام اللہ نے نبی پر بھیجا ہے نا۔ کس پر بھیجا ہے؟ نبی کے پاس۔ نبی کے پاس خبر آئی، جبریل امی آئے کہ توبہ قبول ہو چکی، لیکن اللہ کے نبی نہیں آئے۔ کیوں؟ میرے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس نہیں آیا تھا۔ صحابہ کے ذریعے کہلوایا اللہ کے نبی نے کہ جاؤ ابو لبابہ سے کہہ دو کہ ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، ان کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک اللہ کے نبی مجھے نہیں کھولیں گے تب تک نہیں کھولوں گا، جب تک نبی نہیں کھولیں گے تب تک میں نہیں کھولوں گا۔ اللہ کے نبی نے انہیں اپنے دستے مبارک سے کھولا، پھر اپنے ہاتھوں سے رسیوں کو کھولا۔ حضرت ابو لبابہ نے عرض کی میری توبہ اس وقت پوری ہوگی، رب نے تو کہہ دیا توبہ قبول، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، نبی نے بھی آ کے کھول دیا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن ابو لبابہ کہتے کہ میرا جرم بڑا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، میں نے اللہ اس کے رسول کی امانت میں خیانت کر دی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو لبابہ نے عرض کی میری توبہ اس وقت تک پوری ہوگی نہیں جب تک کہ میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں، میں اپنی بستی کو چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، یعنی جس بستی میں رہ کر مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ خطا ہوئی ہے، جب تک میں بستی نہ چھوڑ دوں وہاں تک میں اپنی توبہ کو مکمل مانوں گا نہیں، اور میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، ایک گناہ کی معافی کے لیے، ایک خطا کی معافی کے لیے، کہا میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تہائی مال کا صدقہ کرنا کافی ہے، پورا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنا؟ تہائی۔ اپنے مال کے 3 حصے کرو، 2 اپنے پاس رکھو، 1 حصہ راہ خدا میں خرچ کر دو، یہ کافی ہے۔ ان کے حق میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم کا راز
دوسری قوم تک پہنچانا سخت گناہ کیا ہے؟ آج مسلمان اپنے ہی راز فاش کر رہے ہیں نا، دوسروں کے پاس جا کر کے کہا یہ تو میرا دوست ہے، کافر ہے تو کیا ہوا میرا دوست ہے. اپنی قوم کی کمیاں، اپنے قوم کے راز جب مسلمان دوسروں کے پاس جا کر فاش کرتا ہے تو یقین جانے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے. اپنی قوم کے راز کو چھپا کے رکھنا یہ بھی بہت بڑی امانت ہے. کیا ہے یہ؟ امانت ہے. آج یہ دوسرے ہم پر ویسے ہی حملہ آور نہیں ہوئے، ہمارے راز پتہ چل چکے، ہماری کمزوریاں پتہ چل چکی، اور ہمارے ہی لوگ رازدار بن گئے. ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس ہے، کیا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اپنی قوم کا راز کبھی نہ کھولو. یہ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کو میں نے پڑھ کر اس کا صرف آپ کو شان نزول سنایا میں نے. دوستان محترم، ایک صحابی حضرت ابو لبابہ اس پر خطا کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اور کیا فرمایا رب نے؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو دغا مت دو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اور میں نے تفسیر پڑھ کے آپ کو بتائی، تفسیر خازین اور تفسیر کبیر کے اندر یہ موجود ہے. اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہے ان فرائض کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، یہ اللہ کے ساتھ دغا ہے. اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ دغا ہے، اور یہ نبی کے ساتھ دھوکہ ہے، اور یہ خیانت ہے. کیا ہم لوگ خیانت نہیں کر رہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اور آج ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ اتنی بڑی بڑی خیانتیں کر رہے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پتہ چلا جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کی امانت کو ادا کر رہا ہے، اپنے رب کی امانت کو ادا کر رہا ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی مسند احمد کے اندر، یہ حدیث نمبر 23,137، بلند آواز سے کہنا 23,137 نمبر کی حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر. اس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اضمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ. پھر آقا فرماتے ہیں تم مجھے 6 کاموں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تم مجھے 6 کاموں کی ضمانت دے دو کہ یہ میں کروں گا اور کر کے دکھاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ نبی کی بات میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی فرماتے اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. بلند آواز سے یار، جب بھی بات کرو تو سچ بولو. یاد رکھنا کاروبار ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں آپ لاری لے کے نکل پڑے اور آپ بیچ رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، سبزی بیچ رہے ہیں، جو بھی بیچ رہے ہیں، کپڑا بیچ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ اس میں جھوٹ بول سکتے نہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، بولنا ہی پڑے گا. میں نے کہا جو رب نے فرما دیا فرما دیا. ہاں سچ بول کے کام کیا کرو، جھوٹ کی ملاوٹ اس میں نہیں ہونی چاہیے. جو بھی پیسہ آئے گا پیور حلال آئے گا، اس میں برکتیں آئے گی، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں ہوگا، اور تمہاری اولاد اور جو بھی تمہارے گھر کے لوگ اس سے کھائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا. اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. نبی فرماتے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری چیز وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو نبی فرماتے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وعدے پورے کیا کرو. سب نے وعدے کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہے نا. میں اکثر ذکر کرتا ہوں مرید بننے کا سب کو شوق ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدے کرتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی وعدہ پورا. پیر صاحب کی بات آئے تو بڑے اچھل کود پڑتے ہیں، پیر صاحب سے وعدے کیے تھے پورے کیے؟ ایک وعدہ پورا نہیں ہو رہا اور پھر اچھلتے تو ایسے کہ ہم سے بڑا کوئی پیر کا چاہنے والا نہیں، ہے نا. وعدے پورے کرو پیر صاحب سے کیے ہو، ورنہ تم بھی امانت میں خیانت کرنے والے ہو، تم بھی امانت میں خیانت کرنے والے ہو.
اور آگے فرمایا وَأَدُّوا اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت دی جائے، امین بنایا جائے، تو وقت آنے پر امانت کو صحیح طور پر ادا کر دو، جو رب نے ابھی فرمایا قرآن کی آیت میں ہے نا، امانتوں کو ادا کرو، خیانت مت کرو. اور فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، میرے آقا فرماتے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو. شرم گاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری سے قریب بھی مت جاؤ، زنا اور بھی جو دوسرے گناہ ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ. دیکھیں زنا ہر طرح کا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، یہ پیر کا زنا ہے. زنا ہوتا ہے ہر اعضاء سے. گندی چیز دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اپنے ہاتھوں کو گندگی پر لگانا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور اپنے پیروں سے چل کر اس تک جانا یہ پیروں کا زنا ہے، کانوں سے اس کی باتیں سننا زنا والی یہ کانوں کا زنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، میں نبی تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. بچ کے دکھاؤ اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے. اور آگے دیکھیں میرے آقا فرماتے وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں جھکا لو. یہ سورہ توبہ میں، یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا. اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، نیچی نگاہ سے چلا کرو، اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ مت، جھانکو نہیں لوگوں کے مکانوں کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے اپنی نگاہیں نیچی کیا کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اور آگے دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکے رکھو. ہاتھ اٹھا دیا کسی پر، ظلم کرنے لگ جاتے، تشدد کرنے لگ جاتے، ایسا لگتا ہے کہ دادا گیری سب ہمیں ہی آتی ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کسی کو نیچا دکھا دیا جائے، کسی کمزور کو دبا دیا جائے اور کسی پر ظلم اور تشدد کیا جائے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری اسی میں ہے کہ بندہ رب کے فرامین پر عمل کر کے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے. اللہ کے نبی فرماتے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے روک کے رکھو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا نا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. میرے آقا فرماتے جو شخص دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرم گاہ کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دوں گا. اپنی زبان اور اپنی شرم گاہ کی تم ذمہ داری لے لو کہ ہم اس کے اندر کچھ بھی گناہ نہیں ہونے دیں گے. میرے آقا فرماتے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب جنت کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ جو جنت کا مالک ہوتا ہے، وہی جنت کی ضمانت دے سکتا. آخری بات، یہ بھی بخاری شریف کی 660 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف عربی چھوڑ دیتا ہوں، اردو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس. میرے آقا فرماتے 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج بالکل قریب، زمین تانبے کی، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. کہے بلند آواز سے یار. نمبر 1 الامام العادل، پہلا بندہ انصاف کرنے والا بادشاہ. ہاں مسلمان، کافر نہیں. کیسا؟ ہاں کیونکہ وہاں ساری نعمتیں مومنوں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. ہاں تو انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا وشاب نشا فی عبادت ربہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. ہاں اب تو جوانی کیا ہوتی ہے؟ جوانی کالجوں میں، جوانی سڑکوں پر، جوانی عیاشیوں میں گزرتی ہے، اور جب پھر کمر جھک جاتی ہے تو خدا یاد آتا ہے. بوڑھے ہو جاتے تب خدا یاد آتا ہے. بچوں کی شادی کر دی، اب بالکل کچھ نہیں بن پڑا، اب کون ہے جو اس چہرے کی طرف دیکھے؟ بوڑھے ہو چکے، جھریاں آ گئی، اب جب کوئی تمہیں جھانکتا بھی نہیں تب مصلی یاد آتا ہے، تب مسجد یاد آتی ہے. کا کمال تو اس میں ہے کہ تیری جوانی کے اندر تو اپنی جوانی رب کی عبادت میں فنا کر دیتا ہے. میرے آقا فرماتے جس جوان نے اپنی جوانی خدا کی عبادت میں گزار دی، قیامت کے دن مولا اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لگا رہتا ہے.
مسجدوں میں لگا رہتا ہے. مسجد میں دل کہاں لگتا ہے؟ یہ جمعہ پڑھی نا، ابھی 2 رکعت ختم نہیں ہو، ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی دوڑا ہے پیچھے. اوپر سے دب 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 کی آواز آئے گی. ابھی نہ مسجد کا احترام نہ نمازوں کا احترام. فرمایا جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، اذان ہوتی ہے فوراً مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وہ 2 شخص جو آپس میں محبت بھی کرے خدا کے لیے، آپس میں محبت بھی کرے خدا کے لیے اور جدا بھی ہو تو خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو جنت کے اندر، ایسوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اور بہت بڑی بات میرے آقا فرما گئے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. حسین اور جمیل اور بڑے منصب والی عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی. کیسی؟ حسین جمیل، خوبصورت، بڑے منصب پر فائز، اور اس نے کہا آ میرے ساتھ زنا کر. اس نے گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ بندہ کہتا ہے نہیں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. یہاں تو سامنے سے بلاتے نہیں، پھر بھی چلے جاتے ہیں، تلاش کے لیے نکلتے ہیں، تلاش کے لیے نکلتے ہیں کوئی جو مجھے مل جائیں کہ میں اپنی ہوس کو ٹھنڈی کر لوں. معاذ اللہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہاں تو خوبصورت اور پیسے والی منصب والی عورت تمہیں دعوت دے اور بندہ کہہ دے نہیں نہیں تو اپنا راستہ ناپ لے، میں تو خدا کا بندہ، میں تو رب سے ڈرنے والا، میں کیا تیرے ساتھ منہ کالا کروں. اللہ فرماتا آ جا بندے، میں تجھے عرش کا ٹھنڈا سایہ دینے والا ہوں. آخری بات وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ. میرے آقا فرماتے ایسا شخص جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایسے خرچ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جو اس طریقے سے راہ خدا میں لٹا دیتا ہے، میرا مولا قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. یا تو نام لکھ دینا بورڈ پہ، اعلان کر دینا، پوسٹر بنا دینا، بھیا ایسے دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، رب آپ کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور آخری وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایسا بندہ جو اکیلے بیٹھا تھا، سبحان اللہ، اکیلے بیٹھا تھا اور اکیلے بیٹھے بیٹھے خدا کی یاد آ گئی. اکیلے میں خدا کہاں یاد آتا ہے؟ اکیلے تو الٹے خیال آتے ہیں. ہاں اکیلے تو الٹے خیال آتے ہیں. اکیلے تھا، خدا یاد آ گیا اور خدا کی یاد میں 2 آنسو نکل پڑے. میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے. نہ رب سے خیانت کرو، نہ نبی سے خیانت کرو، اور نہ مسلمانوں سے خیانت کرو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.